پاکستان میں ایک بہت ہی زبردست ایسیو سمٹ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کی 42% آبادی کے حامل 10 ممالک کے سربراہان اس میں شریک تھے۔ بڑا ہی زبردست دن تھا کل کا، اور ایک ایک کر کے مہمانان جو ہے وہ آتے گئے اور ان کا بڑا ہی زبردست طریقے سے استقبال ہوا۔ اب کل جو ہوا وہ یہ کہ قیام امن اور دیگر پازیٹیو انڈیکیٹرز کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سافٹ امیج اور پازیٹیو امیج جو ہے پاکستان کا پوری دنیا میں گیا ہے۔ اچھا، دوسری جانب عالمی سطح پر بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث بھارتی حکومت چوری کے بعد اب سینہ زوری پر اتر آئی ہے۔ سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات میں تعاون سے انہوں نے انکار بھی کر دیا ہے، اور اس کے بعد کینیڈا نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ بالکل، روتے بلکتے بھارت امریکہ کے پاس جا پہنچا ہے تو وہاں سے بھی اسے ہزیمت کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران پاکستان میں SCO کے کامیاب انعقاد پر عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے اور اس کو بڑی سفارتی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر جمیل احمد خان، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جمیل صاحب، 4 ایٹمی طاقتوں کی شرکت ہوئی، دنیا کی 42% آبادی کے حامل 10 ممالک کے سربراہان پاکستان میں موجود تھے۔ پاکستان کے لیے کتنی بڑی سفارتی کامیابی دیکھتے ہیں اس کو؟ پہلے تو جو سفارتی سطح پہ ایک سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور پچھلے چند ایام کا اس میں بہت بڑے محنت کا ایک عنصر شامل ہے، اور وہ ہے کہ انتظام، وہ ہے اس کی پوری مینجمنٹ، جو تمام اس میگا ایونٹ کی مینجمنٹ تھی، اور جس کے سلے میں یہ پروگرام، یہ ایونٹ تمام خوش اسلوبی کے ساتھ اور تمام بہترین سموتھ طریقے سے ہو گیا، جس میں نہ صرف سیکیورٹی کے تمام معیار کو برقرار رکھا گیا، بلکہ اس کے پروٹوکول، اس کے ایڈمنسٹریشن، تمام معاملات کو اور ساتھ میں میڈیا کے بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈیا ہاؤس بنایا گیا، جس سے کہ پوری دنیا کے جو تقریباً 300 کے قریب میڈیا ورکرز آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو استعمال کیا اور کیمرے کی آنکھ سے ساروں کو دکھلایا اور اس کے بعد ٹرانسمیشن کی۔ تو یہ جب تمام چیزوں کو ذہن میں رکھے تو اس کا حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ پاکستان کا امیج بڑھا، اور پاکستان کا امیج ان حالات میں بڑھا جبکہ ہمارے مخالف قوتوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ پاکستان اب اکیلا رہ گیا، پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے زیادہ تر نیشنز اور زیادہ کے بڑے ممالک نے پاکستان کے خلاف ایک سیکیورٹی ایڈوائزری ایشو کیے ہوئے تھے، جس کے تحت ان کے متعلقہ ممالک کے افراد پاکستان میں آنے سے ان پر قدغن لگی ہوئی تھی۔ جمیل صاحب، ایک طرف ہم بھارت کی دہشت گردانہ پالیسی دیکھتے ہیں، دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی میں جو رکن ممالک نے انسداد دہشت گردی کی علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی سے متعلق دستاویز پر دستخط جو کیے ہیں، یہ کتنا اہم ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے آگے؟ دیکھیں، پہلا اس کا جو آپ نے حصہ سوال کا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا سلسلہ شروع کیا، جس کی آواز اٹھی کینیڈا سے، جس کی آواز اٹھی امریکہ سے، اور جس کی آواز اٹھی دنیا کے دوسرے ممالک سے، تو اس کی وجہ سے کافی جگ رسائی بھی ہوئی اور ڈپلومیٹک خفت بھی ہوئی۔ 6 ڈپلومیٹس کو نکال باہر پھینکا کینیڈا نے، اور پہلی دفعہ دنیا میں ہوا ہے کہ کسی ملک کے گورنمنٹ کے سربراہ یعنی کہ جسٹن ٹروڈو نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بتایا کہ انڈیا نے کس طرح پردیپ سنگھ کا قتل کیا وہاں ان کی ٹیریٹری میں، جو کہ کینیڈا کا سٹیزن تھا، اور اسی طرح جو پونم سنگھ تھے انہیں بھی جب اٹیمپٹ کیا گیا تو امریکہ سے بھی آواز اٹھی۔ تو اس میں 5 آئیز کے جتنے بھی ممالک ہیں، برازیل ہو گیا، UK ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، US ہو گیا، ان تمام نے مل کر اس پر آواز اٹھائی، تو وہ اس کی وجہ سے بڑی سبکی ہوئی بھارت کو۔ اب آ جاتے ہیں کہ بھارت کیونکہ اس معاملے میں ایکسپوز ہوا، انڈیا اس معاملے میں ایکسپوز ہوا، تو اب یہ جو ریٹ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر، اس کے لیے جو ورکنگ کمیٹی بنائی گئی ہے وہ ایک حصہ ہے، وہ اس بات کا حصہ ہے، وہ پارٹ آف دی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک حصہ ہے، جس میں کہ ریٹ یعنی کہ ریجنل اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو فعال کرنا، اور تمام ممالک نے مل کر اس مناس سے حاصل یعنی اس
مصیبت سے جان چھڑانے والی بات ہے. تو اس چیز کی وجہ سے یہ اس کا ذکر آیا. اور ظاہر ہے انڈیا جس خفیہ طریقے سے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے اور پاکستان کے خلاف آپریشنز کرتا ہے، 20 افراد ہمارے یہاں ان کی جان لی ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے مختلف حربوں سے، مختلف انٹیلیجنس آپریشن سے. تو وہ تمام کے تمام معاملات ہم نے پہلے بھی اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو وہ ایکسپوجر لیکن نام نہیں لیا گیا انڈیا کا، کیونکہ یہ ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم میں ان کے اپنے جو چارٹر ہے اس کے مطابق یہ اس میں کہا گیا ہے کہ بائی لیٹرل کانفلکٹ کو نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن ملٹی لیٹرل لیول پر یہ بات کی گئی ہے کہ اس ٹیررزم سے کس طرح نبرد آزما ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ایک ورکنگ گروپ کی تشکیل دی گئی ہے. تو اس سے ظاہر ہے جس طرح جے شنکر نے اشارتاً ایک بات کر دی کہ کیونکہ ایک چارٹر میں ایک حصہ ہے کہ جس میں 3 ایولز کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز اگر اکراس دی بارڈر ہوگی تو اس کو ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور سیپریٹزم سے انہوں نے احوال دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کی خاص طور پر جو ٹریڈ کی ایکٹیویٹیز اور جو اغراض و مقاصد ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے، اس میں قدغن لگے گی، اس میں فرق آئے گا. لیکن وہ تو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کر دیے، اور وہ اس سے پہلے بھی انڈیا کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ذکر کرتے رہے ہیں کراس بارڈر کے ٹیررزم کی. تو وہ ان کے فارن پالیسی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس دفعہ تھوڑا سے ان کے ٹون میں تھوڑی نرمی آئی ہے، جو پہلے ہوتی تھی اس طرح نہیں ہوئی ہے اور نام نہیں لیا گیا. تو یہ اپنی جگہ پہ رہا. آپ کی اس ابتدائی بات پر میں آتا ہوں کہ اس کا مجموعی طور پر پاکستان کو کیا فائدہ ہوا. پاکستان کی پبلک ڈپلومیسی یعنی اس کے امیج میں جب اضافہ ہوا، اس کے عزت و وقار میں اضافہ ہوا، تو ظاہر ہے پاکستان جہاں جہاں اپنی نمائندگی کرتا ہے، جن فورم پہ کرتا ہے، اپنے سفیروں کے ذریعے، اپنے مندوبین کے ذریعے یا اپنے ڈیلیگیشن کے ذریعے، تو ان کی عزت اور تقریب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان کی پھر بات سنی جائے گی. لیکن کسی ایک ایونٹ سے یہ تمام مراحل یکدم طے نہیں ہو جاتے، کیونکہ اس امیج کو خراب کرنے کے لیے ہمارے مخالف ممالک نے، ہمارے دشمن ممالک نے، انڈیا خاص طور پر، انہوں نے کافی ایفرٹس کی. آپ کو یاد ہوگا کہ انفو سینٹر جو بنائے ہوئے تھے، انفو لیبز جو بنائے ہوئے تھے پورے یورپ میں 500 سے زیادہ، اس کا مقصد یہی تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملائن کرے پاکستان کو، کسی حد تک چائنا کو بھی. اور پھر اس کے بعد یہی امیج کریٹ کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں تو سیکیورٹی کچھ نہیں، پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں، پاکستان میں تو کوئی بڑا ایونٹ یعنی تاثر یہ دینا چاہتے تھے. لیکن پاکستان میں بڑا ایونٹ ہو گیا اور بہت ہی زبردست طریقے سے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو اب یہ دنیا کے دیکھنے کے لیے ہے کہ ایک جانب جو بھارت ہے وہ سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے کرتا ہے، لیکن اس کی جو حرکات و سکنات ہے پوری دنیا میں اس کی سکتی ہو رہی ہے. دوسری جانب پاکستان از گیٹنگ نون فار اٹس سافٹ امیج. تو کل ایک بہت زبردست کانفرنس ہوئی، وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، خاص طور پہ چائنا کے وزیر اعظم کا آنا اور ان سے مختلف جو ہے وہ معاہدات پہ دستخط ہونا، یادداشتوں کی جو ہے وہ دستخط ہونا. اٹس ونڈرفل، اٹس آسم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.